اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اس کے کلام سے، اس کی کتاب سے، اس کے پیغام سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کرنے والوں نے قرآن مجید کو محض برکت کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا، انہوں نے اس علم سے محبت کی ہے اور انہوں نے اسے اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھا تو کیسے اس کلام کی تلاوت کی، کیسے انہوں نے اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ابو تراب کہتے ہیں نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس ذات کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے جس کے ہاں کوئی بھی سوال کرنے والا محروم نہیں رہتا، یعنی ہر آیت سے اس کے مناسب مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کیا بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے افعال، انبیاء کے حالات۔ قرآن مجید میں احکامات ہیں، جہنم اور جنت کے تذکرے ہیں، جھٹلانے والوں کے انجام کی باتیں ہیں۔ جو شخص پہلے لوگوں کا اور بعد میں آنے والوں کا علم حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ قرآن مجید پر غور کرے۔ قرآن مجید کے علوم میں سب سے بڑا علم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی پہچان ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کثیر ہیں جو اپنے اپنے فہم کی حد تک ہی انہیں سمجھ سکیں، ان ناموں کی گہرائیوں تک ان کی رسائی نہیں ہو سکی۔ قرآن مجید سے محبت کرنے والے قرآن مجید کے فہم کے راستے میں رکاوٹ بننے والی چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ 3 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ توجہ محض حروف کی تحقیق پر مرکوز رہے، اسے معنی کیسے پتہ چلیں گے۔ دوسرے یہ کہ کوئی خاص مذہب کا مقلد ہو، تقلید کے ذریعے سے اس تک پہنچا ہو۔ تیسرا یہ کہ انسان کسی گناہ پر جمع ہوا یا تکبر کرنے والا یا کسی خواہش میں مبتلا، پھر اللہ تعالیٰ کا کلام کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ ایسے تو وحی سے، فہم قرآن کی برکت سے محروم رہ جائیں گے۔ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، نصیحت تو وہی حاصل کرتا ہے جو کامل توجہ رکھے۔ قرآن مجید کے فہم کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے توجہ اور انہماک شرط ہے۔ پھر قرآن حکیم کا مخاطب سمجھنا انسان کو نفع دیتا ہے، کیونکہ جو اپنے آپ کو مخاطب سمجھتا وہ نصیحت حاصل کرتا۔ ہر بات کا رخ اپنی طرف کرنا نفع مند ہے۔ محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں من بلغہ القرآن فکأنما کلمہ اللہ، جسے قرآن پہنچ گیا گویا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس سے کلام کر لیا۔ تو قرآن مجید دراصل ہمارے رب کی جانب سے آنے والے خطوط اور پیمان ہیں جن پر ہم نمازوں میں غور کرتے ہیں، خلوتوں میں انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اعمال اور افعال میں انہیں عملاً استعمال میں لاتے ہیں۔ اور مالک بن دینار فرماتے ہیں اے ایک صورت والو اور اے 2 صورتوں والو اور اے قرآن کے حافظو، قرآن نے تمہارے دلوں میں کون سی فصل بوئی ہے؟ قرآن مومن کے دل کی بہار ہے، بالکل ایسے ہی جیسے بارش زمین کی بہار ہے۔ تو قرآن نے تمہارے دلوں میں کیا بویا ہے؟ اور قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے قرآن کے ساتھ ہم نشینی کرنے والا ہر آدمی فائدے یا نقصان میں سے ایک چیز لے کر ہی اٹھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہوا شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، یہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے جبکہ ظالموں کو خسارے ہی میں زیادہ کرتا ہے۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور ہمیں اس سے شفا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔
آمین ثم آمین.